نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے متعلق ہمارا درس ابھی چل رہا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے تقویٰ کے فائدے اور اس کے ثمرات کا ذکر سماعت فرمایا تھا۔ آج بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ تقویٰ پر اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں جن فائدوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک فائدہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو رب العالمین تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ پھر فرقان کی جو معنی ہے اور مفہوم ہے، اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کا ایک معنی ہے اللہ کی ذات تمہیں بصیرت عطا کریں گے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے۔ اللہ تمہیں نور ایمان عطا کریں گے اور اللہ تمہیں تمہارے دل کی آنکھوں کو روشن کر کے بصیرت سے سرفراز فرمائیں گے۔ پھر اس پر میں نے بہت سی مثالیں بھی ذکر کی تھیں۔ فرقان کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمہیں برکتیں عطا کریں گے، تمہاری عمر میں، تمہارے اعمال میں اور ہر چیز میں اللہ کی ذات تمہیں برکات عطا کریں گے۔ اور پھر قرآن پاک نے یہ بات کہی ہے کہ کائنات میں ہر چیز کے خزانے رب العالمین کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ کائنات میں ساری چیزوں کے جتنے خزانے ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اب جو بھی ان میں سے جو کچھ لینا چاہے گا تو وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور تقویٰ والی زندگی اختیار کریں۔ پھر قرآن پاک نے جا بجا جو اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پھر اللہ کی ذات پھر کیسے روزی پہنچاتے ہیں، کیسے مسائل کو حل کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ تقویٰ پر اپنے ثمرات اور فائدے جو ہے اپنی مخلوق کو پہنچاتے ہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ ہم 300 آدمی تھے، ثلاثۃ مئۃ نفر، 300 آدمی تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ اب ہم سفر کرتے رہے اور چلتے رہے۔ اسی دوران میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، چند کھجوریں تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں، وہ تو ہم نے کھا لی۔ اب اس کے بعد کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب بھوک کی حالت میں ہم سفر کر رہے ہیں اور حالت یہ ہو گئی کہ بھوک کی وجہ سے ہم سخت تکلیف میں ہیں اور یہاں تک نوبت آئی کہ پھر ہم نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب یہ سخت تکلیف ہے تو اب کیا کرتے ہیں؟ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ اب اسی حالت میں کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی مدد جب آئی نا تو پھر ایسی مدد آئی کہ اور اس جہاد میں یہ جو قافلہ 300 آدمیوں کا چل رہا تھا، ان کے امیر تھے ابو عبیدہ ابن جراح امین ہذہ الامہ، جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس امت کا سب سے زیادہ امانت دار آدمی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے۔ اب ان کی عمارت میں ہم جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک جگہ ہم سمندر کے کنارے پہ پہنچے تو خدا کی شان اللہ کی طرف سے اب مدد آنی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ایک مچھلی آئی اور دریا کے بالکل کنارے پہ آ کے اٹک گئی۔ ہم نے اس مچھلی کو پکڑ لیا۔ اب وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جو اللہ نے غیبی مدد کے طور پر ان کو عطا کی تھی، اتنی بڑی مچھلی ہے۔ کہتے ہیں کہ 15 دن تک 300 آدمی 15 دن تک روزانہ 3 وقت انسان کھانا کھاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، شام کا کھانا ہوتا ہے، تو 3 وقت ہماری روٹین ہوتی ہے۔ 3 نہ ہو تو 24 گھنٹے میں 2 وقت تو آدمی کھاتا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم 15 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، 300 آدمی مل کر، لیکن 15 دنوں میں وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی، اتنی بڑی مچھلی تھی۔
और जब हमने उस मछली को खा लिया 15 दिन गुजर गए इसी सफ़र में, और फिर उसकी जो वो है कांटा था, बड़ी पसली जो थी हड्डी, दरमियान वाली हड्डी है, उसके साथ जो वो कांटे लगे हुए हैं, पसली नुमा वो कांटे होते हैं। अब वो गोल सा जो कांटा, उसकी पसली का बड़ा कांटा था, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने उसको एक जगह पे खड़ा किया। अब देखिए वो कितनी बड़ी मछली थी, उसकी वजाहत करते हैं जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह उसकी वजाहत फरमा रही हैं, कहते हैं वो इतनी बड़ी मछली थी कि उसके कांटे को ऊपर खड़ा किया गया और अबू उबैदा इब्न जर्राह ने एक आदमी को ऊँट पे बिठाया। वो ऊँट पे बैठा हुआ आदमी नीचे से गुजर गया, लेकिन उसका सर जो है वो ऊपर हड्डी तक नहीं लगता था। इतनी बड़ी हड्डी है, इतनी बड़ी मछली अल्लाह ने अता की। ये क्या है? ये गैबी रिज़्क़ है जो अल्लाह की ज़ात अपने बंदों को तकवा की बुनियाद पर ऐसे भी अता किया करते हैं। और फिर कुरान पाक की वो आयत है, 12वें पारे का बिल्कुल आगाज़ है, अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ये रिज़्क़ का ज़िम्मा तो मैंने तुम्हारा लिया हुआ है कि जिस रिज़्क़ के पीछे मारे मारे फिरते हो, तुम्हें हलाल और हराम की तमीज़ भी बाकी नहीं रहती, और फिर जो है वो दुनिया में अल्लाह की इबादत का तुम्हें सफ़र और ख्याल ही रहता, बस इसी में मगन रहते हो, रिज़्क़ के पीछे दौड़ते हो और मारे मारे फिरते हो। ये ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ने अपने सर ली हुई है। और मुफस्सिरीन ने यहाँ पर वजाहत फरमाई है कि ये अल्लाह है, ये फ़र्ज़ियत के लिए है, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लगा ली है। अब ये ज़िम्मे जो अल्लाह ने लगाई है ना, तो अल्लाह की मजबूरी नऊज़ बिल्लाह कोई नहीं है, क्योंकि कोई मजबूरी थी या किसी ऊपर वाली ताकत ने किसी को जो है दबा कर उससे वो काम ले रही हूँ, ये काम ज़रूर ही करना है, ये उसकी ज़िम्मेदारी में डाल दिया गया हो। नहीं, अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा अज़मत वाले हैं, उनकी ज़ात पे ना किसी का जबर चलता है, ना रब्बुल आलमीन को कायनात में किसी चीज़ की कोई मजबूरी है। ये माद रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम है। उस फ़ज़ल व करम की वजह से अल्लाह कहते हैं कि मैंने ख़ुद अपने लिए ये ड्यूटी लगा ली है कि अपनी सारी मखलूक को, सिर्फ़ इंसानों को नहीं, मा मिन दाबतिन फिल अर्ज़, ज़मीन पे हर दी रूह चीज़, हर जानदार चीज़, उसको रिज़्क़ पहुँचाना ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं अता करता हूँ। और साथ अल्लाह ने बड़ी अजीब बात कही है, क्या? वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा। यहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल हुए। मुस्तक़र कहते हैं जिधर आप मुस्तकिल ठिकाना है आपका, आप यहाँ रहते हैं, ये आपका घर है। और मुस्तौदा कहते हैं कि अचानक आप दिन को पता नहीं किधर निकल जाएं। आर्जी ठिकाना, दिन को आपने कहाँ पहुँचना है, खाने के वक़्त आप कहाँ पर होंगे। अब खाने के वक़्त बंदा जहाँ पे पहुँचता है ना, उसको मुस्तौदा कहते हैं। मुस्तक़र आपका मुस्तकिल ठिकाना है, मुस्तौदा वो जगह कि जब खाने के वक़्त जिस जगह में आप मौजूद होंगे, अचानक भी जा सकते हैं, कोई पता नहीं चलता कि मैं दोपहर के खाने के वक़्त कहाँ पे होऊंगा, शाम को जब खाने का वक़्त आएगा तो मैं कहाँ पे होऊंगा, मुझे कोई पता नहीं। अब अल्लाह कहते हैं कि मैं जहाँ तुम होते हो वहाँ पर भी तुम्हें रिज़्क़ अता करता हूँ, और जहाँ पर तुमने अचानक सफ़र करके जाना होता है, तुम वहाँ पे बाद में पहुँचते हो, मैं तुम्हारा रिज़्क़ वहाँ पहले पहुँचा देता हूँ। ये जी मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदा। और इसके मुतअद्दिद मानी किए हैं लफ्ज़ मुस्तक़र और मुस्तौदा के मुफस्सिरीन ने। एक माना और भी किया है। मुस्तक़र कहते हैं रहम मादर, तुम्हारी माँ का पेट कि जहाँ पे तुम बड़े हुए हो और तुम्हारी पैदाइश हुई है, रहम मादर, माँ का पेट। और मुस्तौदा कहते हैं मौत का वक़्त। अब इससे माना क्या बनेगा? फिर इसका माना ये बनेगा कि जब तुम रहम मादर में आते हो, वहाँ पर तुम्हारे रिज़्क़ का अल्लाह इंतज़ाम करते हैं, और फिर उन सारे मराइल में, फिर पैदाइश के बाद, फिर ज़िंदगी भर, यहाँ तक कि मौत का वक़्त आ जाता है, जब जो है वो एक आदमी अपनी माँ के पेट में उसको ज़रूरत पड़ती है ग़िज़ा की, वहाँ से इंतज़ाम करके मौत के वक़्त तक जितने मराइल हैं, हर जगह पर तुम्हें रिज़्क़ पहुँचाने वाला तुम्हारा अल्लाह है। और यही वो आयत है, इसके ज़िमन में फिर मुफस्सिरीन ने वो हदीस भी नकल फरमाई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में हैं, और कबीला बनु अशोरी कबीला, अबू मूसा अशोरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, इसी कबीले के उनका भाई अबू मालिक अशोरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं। अब इनकी जो ख़ानदान कबीला था ना, उसको कबीला अशोर कहते हैं, अशोरीजीन। अब इस कबीले के बहुत सारे लोग इकट्ठे हिजरत करके मक्का से मदीना तैयबा पहुँचे। अब यहाँ पे पहुँचे हैं, रहने के लिए कोई घर नहीं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। अब ज़ाहिर अंसार ही सारा सिलसिला चला रहे थे,
اب یہ نئے نئے پہنچے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھوک لگی تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ میں کھانے کی ضرورت ہے، آپ کوئی انتظام فرما دیں۔ اب وہ ہمارا آدمی جو ہے وہ کھانے کا یہ سوال لے کر رسول اللہ کے پاس جب پہنچا، ابھی اندر داخل نہیں ہوا آپ کے حجرے میں، باہر ہی تھا تو اللہ کے نبی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یاد کون سی تھی؟ یہی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اہل عرب ہیں، ان کی اپنی مادری زبان ہے، وہ جانتے ہیں قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے۔ اب جیسے اس آدمی نے یہ آیت سنی نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، بس اس جگہ ٹھہر گیا کہ بھائی ہمارے رزق کا ذمہ تو ہمارے عرب نے اٹھایا ہوا ہے، تو پھر میں جا کر یہ سوال کیوں کروں؟ جس رب نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے وہی رب ہمارے رزق کا خود انتظام کرے گا۔ اب چنانچہ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی کے سامنے اپنا سوال نہیں رکھا، بس وہ دروازے کے پاس سے واپس آ گئے، بغیر کچھ بتائے ویسے ہی واپس آ گئے۔ اب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا، کوئی کھانے کا انتظام ہوا ہے؟ تو انہوں نے صرف اتنا سا جواب دیا کہ ہاں تمہارے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا، مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے لیا ہوا اپنے ذمہ۔ اب یہ نہیں بتایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے یا نہیں کی، اس کی طرف کوئی بات نہیں، بس ہاں جی ہو گیا ہے، تمہارے رزق کا انتظام ہو چکا ہے۔ مراد کیا؟ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اب آگے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی بیٹھے نا، تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا، ایک آدمی آیا، اس کے پاس بہت بڑا جو ہے برتن اٹھایا ہوا ہے، اس میں کھانا بھی رکھا ہوا ہے، اور بکری ذبح کر کے پورا گوشت یا بنا ہوا سارا اس میں رکھا ہوا ہے۔ اب سب نے خوب پیٹ بھر کے کھا لیا، اب پھر بھی کھانا بچ گیا۔ اب وہ سارے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ساری جماعت یہی سمجھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، ہم نے آدمی بھیجا تھا، اس نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، انہوں نے بھیجا ہے، سارے یہی سمجھ رہے تھے۔ اب سب نے کھانا کھا لیا، کھانا بچ گیا، تو جب بچا تو وہ موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے کہا کہ چلو یہ بچا ہوا ہے کسی اور کے کام آ جائے گا، واپس کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے وہ کھانا بھی واپس لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ساری جماعت بھی چل پڑی۔ جب حضور کے پاس پہنچی، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کھانا بہت زیادہ بھیج دیا تھا، وہ تو بہت زیادہ تھا، بچ گیا، یہ بھی لے کے آ گئے ہیں، اور پھر کھانا بھی بڑا لذیذ بھیجا آپ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ کھانا میں نے تو نہیں بھیجا، تمہارا تو کوئی آدمی میرے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ اب پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو ساری بات جب سامنے آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسی رب نے بھیجا ہے جس نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری تمہارے رب نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو یہ ہے جی اللہ کی ذات تقویٰ کی بنیاد پر ان نماز سے نوازتے ہیں، انسان اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ جب وہ اپنے اللہ کا ہو جاتا ہے اور تقویٰ والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی ذات انہیں ان ساری پریشانیوں سے خود ہی نجات عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر مفسرین نے یہاں پر ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر ہیں، آگ لینے کے لیے گئے تھے، دور سے روشنی نظر آئی، اللہ کا نور تجلی تھی، جب قریب گئے آگ کے ارادے سے دیکھا رب العالمین ان سے ہم کلام ہے۔ اب جو اللہ نے حکم دیا کہ اب یہیں سے جو ہے وہ آپ جائیں فرعون کو دعوت دینے کے لیے۔ اب پیچھے خیال آیا میری بیوی بھی ہے، اب اسے کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا، پیچھے انتظام کیسے ہوگا؟ یہ گھر کے جو پچھلے انتظام ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو دین کی راہ سے روکنے کے لیے راستے میں رکاوٹ اور بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بانی کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے گھر کا کیا ہوگا، جب میں چلا جاؤں گا دکان کا کیا ہوگا، جب میں نہیں ہوں گا تو اس کام کا کیا ہوگا، مسجد میں چلا جاؤں گا تو پیچھے دکان پہ کون ہوگا۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں، انسان کے ذہن میں شیطان یہ باتیں ڈالتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پیچھے بیوی ہے، ان کا کیا ہوگا۔ اب مفسرین نے لکھا اللہ نے اس چیز کی اصلاح کے لیے یہ منظر دکھایا، حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا، اس کو یہ سامنے بڑا ایک پتھر ہے، اس پہ مارو۔ اب پتھر پہ مارا تو پتھر ٹوٹ گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا، فرمایا اس پہ بھی مارو۔ جب اسے توڑا تو ایک تیسرا پتھر نکل آیا۔ اب تیسرے پتھر کو جب توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں منہ میں سبز پتا ہے اور جس کو وہ چبا کے کھا رہا ہے۔
اللہ نے 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑے کو روزی دینے کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اب بتا دیا کہ میں یہاں پہ اگر کسی کو روزی دے سکتا ہوں، 3 پتھروں کے اندر جہاں پہ نہ ہوا گزر سکتی ہے، نہ باہر کی کوئی چیز آ سکتی ہے، نہ پانی داخل ہو سکتا ہے، وہاں پر کسی کو رزق پہنچا کے اس کی زندگی کو باقی رکھ سکتا ہوں، تو کائنات میں تم تو انسانوں کی کفالت تو میں خود کروں گا۔ اور پھر مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ وہ جو کیڑا تھا نا، وہ کچھ کہہ رہا تھا اپنی زبان سے۔ اللہ نے حضرت کلیم موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ میرے کلیم ذرا اپنا کان اس قریب کر لے جا کے سنو، یہ کیڑا اپنی زبان سے کوئی جملے کہہ رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب ہوئے تو کیڑے کی آواز آئی، سبحان من یرانی، میرا رب پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، ان تنہائیوں میں، پتھر کے اندر، اس کی تہوں میں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یرانی سبحان من یرانی ویعلم مکانی، اسے پتہ ہے میرا گھر کدھر ہے، ساری دنیا کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں پہ رہتا ہوں، زمین کی تہوں میں بسنے والے اشراط الارض اور رات کی تاریکیوں میں چلنے والے پہاڑ کی چوٹیوں پر چیمٹیاں اور ان کے نشانات رب العالمین ان کو بھی جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رب العالمین کی ذات کو ہے۔ ویعلم مکانی، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا ٹھکانہ کدھر ہے۔ ویسمع کلامی، اور جب میں اپنے رب کو پکارتا ہوں تو رب العالمین میرے کلام کو سنتا بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ کیڑا کہتا ہے۔ کیڑا کیا کہتا ہے؟ کہ 3 پتھروں کے اندر رب العالمین میری پکار کو سنتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جی رب العالمین ہماری نہیں سنتے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ ہمارا ایک جملہ ہوتا ہے کہ جی فلاں یا ان کے وسیلے سے مانگو، ان کے واسطے سے، ان سے جا کے مانگو، ان کے سامنے گزارشات کرو، اللہ کی ذات ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ شرک ہے، ایک انسان ہو کر یہ کہے۔ کیڑا کہتا ہے کہ رب العالمین سب کی سنتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں ہے، اور پھر مثالیں دیتے ہیں رب العالمین کے توحید میں شرک کے رکھنے ڈالنے کے لیے ہم مثالیں دیتے ہیں۔ مثالیں کیا دیتے ہیں کہ جی دیکھو کسی کے بڑے آدمی سے ملنا ہو، پھر پہلے اس کے چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اپنے اللہ کے لیے ایسے بیہودہ مثالیں مت بیان کرو، وہ کائنات کا خالق اور مالک اور ساری کائنات پہ قادر ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، جو زبان سے نہیں بول سکتا رب العالمین ان کے دل کی بھی جانتا ہے۔ وہ سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا کون ہے؟ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ تو کیڑے نے کیا کہا؟ یسمع کلامی، وہ میرا کلام سنتا بھی ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، وہ ہمیشہ مجھے یاد رکھتا ہے، آج تک کسی ایک وقت بھی رب مجھے نہیں بھولا ہے۔ ہم تو کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، کسی کو کسی کام کا کہا پھر کام ہوا نہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں وہ میں نے تجھے ایک بات چیز کا کہا تھا، کہتا ہے جی میں تو بھول گیا تھا۔ رب 3 پتھروں کے اندر بھی روزی دیتے ہوئے کسی ایک وقت بھی نہیں بھولا کہ یہ چھوٹی سی میری مخلوق ہے، اس کا کھانا وقت پہ نہ پہنچا ہو، اس کی ضرورت وقت پہ پوری نہ ہوئی ہو۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا کام کیا ہے؟ کہ صرف مجھے یاد کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اور میری عبادت کرنی ہے۔ اور یہاں پر صرف ایک آخری بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اب یہ ایک موقع پر کسی کام کے لیے اپنے گھر سے سفر پہ نکل کھڑے ہوئے، دین کی دعوت کا کوئی مسئلہ تھا، دین سیکھنے کا مسئلہ تھا، تبلیغ کا کوئی سلسلہ تھا، تو اس سلسلے میں وہ اپنے گھر سے 1 سال کے لیے گھر سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اب پیچھے محلے کی عورتیں آ گئی ان کی بیوی کے پاس۔ اب یہ عورتیں جو ہیں نا، یہ بھی بڑی پٹیاں پڑھاتی ہیں نا دوسری عورتوں کو ورگلانے کے لیے۔ اب عورتیں محلے کی آ گئی، وہ سنا ہے آپ کا خامد جو وہ چلا گیا ہے، اس سال کے لیے وہ گیا ہوا ہے، تو اب 1 سال جب وہ جائے گا تو کھانے شانے کا انتظام آپ کے لیے کر کے گیا ہے کہ نہیں؟ تو وہ عورت بھی آخر حاتم اصم کی بیوی ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کی بیوی ہے وہ بھی اللہ کی ولیاں ہیں۔ اب اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ وہ جو روٹی کھانے والا تھا نا وہ چلا گیا ہے۔ حاتم اصم گھر میں کیا کرتے تھے؟ ان کے ہونے سے کیا ہوتا تھا؟ وہ روٹی کھاتے تھے نا، تو وہ کھانے والا جو ہے وہ تو چلا گیا ہے، روزی دینے والا اب بھی باقی ہے۔
پہلے بھی تھوڑا ہم تھوڑا ہی مجھے روٹی دیتے تھے. کھانا دینے والی ذات، رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ رب العالمین ہے. تو ایک بات اللہ نے تقویٰ کے ثمرے میں یہ کہی ہے. دوسرا جملہ کیا کہا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، تقویٰ کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور تیسرا انعام یہ ذکر کیا وَیُعْظِمْ لَهُ اجراً، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال کو بڑھا دیتے ہیں. جو متقی ہوتا ہے نا، تقویٰ کی وجہ سے تمہارے اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور کتنی بڑھتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی آدمی کی ایک رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے. جو گناہوں سے بچتا ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، مومن ہو، ایسے آدمی کی نماز گناہ گار آدمی کی اور جو گناہوں میں بغاوت میں لگے ہوئے آدمی کی 1000 رکعت سے زیادہ افضل ہے. اور وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا وجہ یہ ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے اللہ کی ذات بندے کا گریڈ بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھیں تنخواہ کس بنیاد پہ زیادہ ملتی ہے؟ کام کی وجہ سے نہیں. دنیا میں بھی تنخواہ جو ہے یہ کام کی بنیاد پہ زیادہ نہیں ملتی، ورنہ سب سے زیادہ تنخواہ کس کی ہوتی؟ مزدور کی، جو دن کو روڈ پہ سڑکوں پہ کام کرتے ہیں نا، پتھر توڑتے رہتے ہیں، کانوں میں کام کرتے ہیں، پہاڑوں پہ جا کر کام کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، سب سے زیادہ تنخواہ ان کی ہوتی. لیکن نہیں، وزیر اعظم کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے، صدر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے، ان بڑے بڑے افسران کی تنخواہ سب، جو کچھ کام نہیں کرتے، دن میں کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک دفعہ کہیں دستخط کر دیا، بس اتنا سا ان کا کام ہے. کرسی پہ آٹھ کے آگے چند منٹ کے لیے بیٹھ کے. سب سے زیادہ تنخواہیں ان کی ہے. کیوں؟ گریڈ بڑا ہے. اب گویا کہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے ہاں تمہارا گریڈ بلند ہونے کے لیے یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند ہو جائے گا. پھر یہ ہوگا کہ تمہاری ایک رکعت بھی اللہ اس کو 1000 رکعت سے بڑھا کر اس کا ثواب عطا کریں گے. وَیُعْظِمْ لَهُ اجراً. تو یہ کچھ ثمرات تھے کہ جو اللہ کی ذات متقی انسان کو اس کی تقویٰ کی بنیاد پر عطا کرتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک نے کیا کہا؟ ہدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کون ہیں؟ متقی ہیں. تو باقی گفتگو انشاءاللہ اس پر آئندہ آپ کے سامنے رد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.